بھائی دوسری سن ہجری اور اس کے عظیم اور تاریخی واقعات ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ وہ واقعہ تھا جس نے گویا ایک الگ رنگ اسلام کو دے دیا، اور پھر نبی پاک کی رضا کی خاطر جو قبلے کا جو تبدیلی ہوئی، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ ساری مخلوق تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے اور تمنا رکھتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہونے کے باوجود اپنے محبوب کی رضا کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو واقعہ آپ نے ذکر فرمایا جس کو تحویل قبلہ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سے جو پچھلی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی صفات کو اور علامات کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان صفات میں سے اور ان القابات میں سے جو کہ پچھلی کتابوں میں مذکور تھے، ایک لقب سرکار علیہ السلام کا یہ تھا کہ نبی القبلتین، کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ دو قبلوں والے نبی ہوں گے۔ تو اس صفت کا اور اس لقب کا گویا کہ اظہار ہونا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید کے اگر الفاظ دیکھے جائیں لفظی اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، تو بڑی اس میں تاکید پائی جاتی ہے۔ یعنی کسی کلام میں اگر پختگی پیدا کرنی ہو تو عربی زبان میں کئی انداز ہیں اس میں پختگی پیدا کرنے کے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ داخل کیا جاتا ہے۔ مشکل نہ کریں، تھوڑا آسان بھی کریں نا ہمارے ناظرین۔ کیونکہ اصل میں اس آیت کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ یہ ضرور کا ترجمہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کے الفاظ ہی بول رہے ہیں، تاکید والے، ایمفسائز کیا گیا۔ جی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن، ایسے قبلے کی طرف، کون سا قبلہ؟ ترضاہا، جس سے آپ راضی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات ذکر کی کہ سرکار اعظم علیہ السلام سارے انبیاء کی کمالات کے جامع ہیں، اور انبیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں ہر نبی نے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، نماز پڑھی۔ بعض انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور بعض انبیاء کرام کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ یہ منظور تھا، اللہ کی قدرت کو منظور تھا کہ دیگر انبیاء کو جو قبلے عطا کیے گئے ان دونوں قبلوں کا نبی پاک علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا جائے۔ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ایک اور پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ قبلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑے عزت والے سرکار علیہ السلام ہیں۔ سرکار علیہ السلام ہی کی وجہ سے عزت تقسیم ہوئی، جس کو عزت ملی حضور کی وجہ سے، اور جو معاذ اللہ حضور کے مقابلے میں آیا، حضور کی جس نے مخالفت کی اور آپ سے عداوت رکھی، تو وہ ذلت کا شکار ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ قبلے کی وجہ سے حضور کو عزت نہیں ملی، بلکہ سرکار علیہ السلام کی وجہ سے قبلے کو عزت ملی ہے، لہٰذا بیت اللہ کو بھی یہ شرف بخشا گیا، اور مسجد اقصیٰ کو بھی، بیت المقدس کو بھی یہ شرف بخشا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہوں گا رضا مصطفیٰ کے حوالے سے، اگرچہ گفتگو لمبی ہو گئی۔ نہیں، یہ موضوع تو ہے اتنا پیارا کہ جتنا ذکر کرے اس کا لطف ہی اور ہے۔ جی، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ حضور کی رضا کا محتاج ہے کہ جو حضور چاہیں گے وہ ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے لاجیکل انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اس فلسفے کو سمجھاتے ہیں۔ ایک تو شعر پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مقام پر فتاوی رضویہ شریف میں کہ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا کیوں چاہتا ہے؟ معاذ اللہ خدا کسی کا محتاج تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اگلے جملے میں اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جو رضا ہے رب کی چاہت سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو سیدی اعلیٰ حضرت والی آپ نے بات کی، سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، ناظرین ذرا سنیے گا، کہ بلا شبہ حضور اکرم علیہ السلام اللہ عز و جل کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ علیہ السلام کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا نا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، تو پیارے آقا علیہ السلام تابع فرمان تھے، تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے اللہ عز و جل کی رضا جوئی تھی۔ مگر قلب مصطفیٰ یہ چاہتا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا جائے، تو سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کی مرضی کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور وہ فرما دیا جو نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے، اور قیامت تک کے لیے قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا جوئی ہے، اور ان میں سے جس کا انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ اب ذرا بخاری شریف کی حدیث سنیے گا اور دل تھام کر سنیے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں
یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواکا، یا رسول اللہ میں آپ کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی نا کہ نبی پاک کے دل میں خواہش ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی، اور رب اسے پوری فرما دیا کرتا. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے یہ کام ہوا. مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں اسی آیت کے تحت بہت خوبصورت بات لکھی، جملے لکھے، ذرا سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ نیز جس طرح اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئیں. آپ کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، آپ کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بروز محشر امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور فرمایا پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے، اور آپ کی خوشی کے لیے آپ کے امتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ہمیں یہ بات پر فخر ہوتا ہے، ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں امتی بنایا جن کی خوشی رب چاہتا ہے، جن کی رضا رب چاہتا ہے، اور انشاءاللہ جب ان کے ہاتھ محشر کے دن اٹھیں گے تو ہم گناہ گاروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. یقیناً پل صراط پر لوگ گھبرائے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، مگر اے رضا ہم تو وجد کرتے ہوئے گزریں گے، کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد. میرے آقا اسی پل کے کنارے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. تو سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی. رضا پل سے اب صلی